وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ سورہ تغابن کے پہلی رکوع کی آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ مدنی دور کی سورہ ہے اور اس سورہ کا نام علامتی طور پر یہی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، پہلی آیت نمبر 9، اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں یہ مسبحات جو 5 ایسی صورتیں ہیں قرآن مجید کی کہ جن کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض یا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ان الفاظ سے ہوا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جس قدر بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے، تو ان کو مسبحات کہا گیا ہے۔ یہ سورہ حدید پہلی سورہ ہے، پھر سورہ حشر ہے، پھر سورہ صف ہے، پھر سورہ جمعہ ہے، اور یہ آخری سورہ سورہ تغابن۔ ان کو مسبحات کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ مسبحات کے سلسلے کی گویا آخری سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں ابتداءً جو 4 آیات ہیں ان میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے مختصر مگر انتہائی جامع الفاظ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ کائنات اور زمین اور آسمان کا یہ نظام جس کے اندر تم رہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا فرمایا ہے، جو اس کائنات کا بلا شرکت غیر فرما روا ہے اور قادر مطلق ہستی ہے، اور اس نے یہ کائنات جو ہے، یہ نظام جو ہے آسمانوں اور زمین کا، یہ بلا مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تمہیں بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے، اور تمہاری ہدایت کا اسی نے انتظام کیا ہے۔ تمہیں اس بات کا اختیار دیا ہے رہنمائی فراہم کرنے کے بعد کہ تم کفر کی روش اختیار کرو یا ایمان قبول کر لو۔ یہ اس کا تخلیقی شاکار اور یہ نظام کائنات جو ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کے اندر مقصدیت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برحق پیدا کیا ہے، اس کا ایک انجام ہونے والا ہے، اور اس چیز کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس مالک نے تمہیں بہترین صلاحیتوں کے ساتھ شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تمہیں 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی آزادی بھی دی ہے۔ یقیناً تمہارا ایک انجام ہونے والا ہے، اور وہ مالک جو ہے اس کا یہ نظام بڑا اکمل نظام ہے۔ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، ہر ایک چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو تمہارے دلوں کے خیالات تک سے بھی واقف ہے۔ جو کچھ بھی تم یہاں کرتے ہو، تمہارا طرز عمل اور رویہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ ریکارڈ تمہارا پیش کر دیا جائے، اور تم ایک انجام سے یقینی طور پر ہمکنار ہوگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ انسانیت کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر رہنے والوں، جبکہ ہمارا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے تمہیں اپنے خالق اور مالک کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابتدائے آفرینش سے تمہاری تاریخ جو ہے وہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ تم سے پہلے لوگ جو ہیں انہوں نے تمہاری ہی طرح
انکار کی روش اختیار کی اور اپنے اس رویے کا وبال ان کے اوپر آ پڑا اور ان سیاہ کاریوں کا مزہ چکھا ہے انہوں نے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا میں ایک بد انجامی سے تو وہ دو چار ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان آتے رہے، روشن نشانیاں اور واضح دلائل کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے وہی تمسخر پر مبنی انداز اختیار کیا۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وہی انداز انہوں نے اختیار کیا کہ ہمارے ہی جیسا ایک انسان جو ہے یہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی فراہم کرے گا، ہماری ہی شکل و صورت کا حامل اور ایسی ہی صلاحیتوں سے آراستہ ایک شخص جو ہے ہمیں کیا ہدایت یا رہنمائی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور منہ پھیر لیا، اور پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہے کہ وہ غنی ہے، ہر طرح کی ضرورت اور احتیاج سے مستغنی ہستی ہے، اور اس کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، وہ کسی کی حمد و ثنا کا محتاج نہیں۔ فرمایا کہ ان کفر کی روش اختیار کرنے والوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو دوبارہ جواب دہی کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ رب کائنات یقینی طور پر ان کو اٹھائے گا، انسانوں تمہیں بالضرور یقینی طور پر اٹھائے گا۔ جو بھی تم طرز عمل اختیار کرتے ہو اس کی تم سے پرسش ہوگی، اور یہ اس اللہ کے اوپر بہت ہی آسان ہے یہ معاملہ، اس کو کوئی منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس حوالے سے انسانوں کے اس گروہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج بھی تمہارے پاس سنبھلنے کا وقت ہے، اپنی تاریخ کے اوپر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ کس طرح سے تم سے زیادہ قوت اور طاقت کے حامل لوگ جو ہیں وہ بربادی سے ہمکنار ہوئے کہ اس زوم میں نہ رہنا۔ اس لیے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، تمہیں بہترین شکل و صورت دینے والا ہے، تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے والا ہے، جس کے احسانات تلے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی، اور اس کے رسول کی بات مانو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ والنور الذی انزلنا، اور یہ نور ہدایت جو ہم نے نازل کیا ہے۔ انسانوں نے تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا لیا، لیکن اللہ کی یہ لاریب کتاب جو ہے یہ کیا بات واضح کرتی ہے؟ والنور الذی انزلنا، اس نور ہدایت پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کی یہ لاریب کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ اور پھر ان کو یہ تنبیہ ہم یہ بات بھی کہی کہ جس دن ساری انسانیت کو جمع کر دیا جائے گا اور پھر وہ اپنے کیے کا فیصلہ سنیں گے، اپنے انجام سے ہمکنار ہوں گے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ ہوشیار کیا گیا کہ وہ اصلی دن ہے، ہار اور جیت کا دن ہے، جس کے بعد پھر کوئی موقع انسان کو نہیں ملے گا۔ فرمایا جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس ایمان کا تقاضا پورا کرے گا اعمال صالح کی صورت میں، اس کے گناہوں کا وبال اس سے ٹال دیا جائے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کامیابی کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو جائے، اور جن غفلتوں کے اندر، جن بھول بھلائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں ان سے نکلنے کی کوشش۔ اور دوسرا رخ بھی بتا دیا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یہ آگ والے ہیں، آگ کے اندر جانے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے اور ان کو یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والے ہیں اور اس راہ میں صبر اور استقامت کے ساتھ جمنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے دلوں کو ہدایت سے سیراب کرتا ہے، ہدایت سے نوازتا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا، اور پھر ان کو اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کی یہی ذمہ داری ہے کہ بے کم و کاست اپنے مالک کا فرمان تمہیں سنا دے، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں، پھر تم اپنے کیے کا مزہ چکھو گے، اور وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ اور اہل ایمان کا یہی شیوا ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر، اپنے الہ اور معبود ہی کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ پھر اہل ایمان کو دوسرے انداز سے جھنجھوڑا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، یہ تمہارے جو اہل و عیال ہیں، تمہاری بیویاں ہیں اور تمہاری اولادیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہی اولاد اور ازواج ہیں، یہی مال اور اسباب ہے کہ جن کے دھوکے میں، جن کی محبت میں انسان اعتدال کی روش سے ہٹ جاتا ہے۔ ان کی محبت، ان کی فرمائشیں انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز سے ناآشنا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ جوڑا ہے ایمان والوں کو کہ یہ تو دنیا کی مختصر سی زندگی کے یہ سامان ہے، تمہاری ضروریات ہیں، ان کو ان کے محل کے اندر رکھو اور اس سے زیادہ تجاوز نہ کرو، ان سے اتنی زیادہ محبت نہ کرو کہ ان کے اوپر فریفتہ ہو کر پھر ان کی فرمائشوں کے اوپر تم اپنے مالک کے فرمان کو اور اس کے حکم کو فراموش کرو۔ اور یاد رکھو کہ اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو یہ انتہائی عزیز رشتے جو ہیں، جو انسان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جن کے لیے انسان زمین اور آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے، فرمایا پھر یہ دشمن ہیں، آپ سمجھو، جن کو تم دوست سمجھتے ہو یہ دشمن بن جائیں گے اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس لیے ہوشیار رہنا۔ لیکن اپنے مالک کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے تم نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ یہ اموال اور اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اجر عظیم ہے، یہ اس دنیا کی مختصر زندگی کا سامان ہے، اور یہاں اسی حد تک تم ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان کے اوپر توجہ دو، ان کی ضروریات، جیسے ان کی کفالت کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کرو، لیکن جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کو برقرار رکھتے ہوئے یہ معاملہ کرو گے تو یہ سب کچھ تمہارے لیے اجر و ثواب کا سامان ہوگا۔ اور پھر ان کو یہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ اپنی استطاعت کی حد تک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مالک نے انسانوں کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی، اس لیے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری تمہاری استطاعت کی حد تک ہے، پورے اخلاص کے ساتھ اپنی استطاعت کی حد تک جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی روش اختیار کرو، سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے اپنے ہی نفس کو اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی خبردار کیا ہے۔ یہ مختصر الفاظ میں اس سورہ کے جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جو آیت تلاوت کی گئی ہے اور جو موضوع ہے آج کی گفتگو کا، اس میں بیان فرمایا یوم یجمعکم، وہ دن کہ جس دن تمہیں جمع کیا جائے گا، لیوم الجمع، وہ اکٹھا کر دینے والا دن۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن تمام انسان ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیام قیامت پیدا ہونے والے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا اکٹھا میدان محشر میں، اس میدان میں کہ جس میں ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا دوبارہ زندگی عطا کر کے، تاکہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ سن سکیں اور اپنے کیے کا بدلہ پا سکیں۔
اس دن کو یوم الدین بھی کہا گیا ہے. فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے اس دن کے حوالے سے. وہ انسانوں کا مہربان آقا جو ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کے اوپر انتہائی رحم فرمانے والا، اس دن کی سختی سے ان کو خبردار کرتا ہے. بڑا ہلاکت خیز دن ہے. فرمایا انسانوں تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا دن ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ دن کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکے گا. دنیا میں کیسی کیسی دوستیاں ہیں، کیسی کیسی محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، کتنے محترم رشتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ طوفانوں سے بھی بڑھ جاتا ہے ان دوستیوں اور ان رشتوں اور ان محبتوں اور عقیدتوں کی وجہ سے، ان وابستگیوں کی وجہ سے. لیکن فرمایا وہ ایسا نفسا نفسی والا دن ہوگا. یہ ساری محبتیں، یہ سارے رشتے، یہ ساری رسیاں کٹ جائیں گی اس دن، اور ہر انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہوگا. فرمایا کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، اور اس دن فیصلہ جو ہے اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا. جو وہ حکم فرمائے گا اسی پر عمل ہوگا. فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو عزت اور اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جاؤ، تو وہ ان کو گروہ در گروہ جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائیں گے. وہاں استقبالیہ جملوں سے ان کی پذیرائی ہوگی، اور نافرمانوں کو جو ہے گروہ در گروہ دھکیل کے جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے. اور وہاں ایسے ہی سوالات سے ان کا سابقہ پیش آئے گا. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے ڈرانے والے، اور اب اس بد انجامی سے دو چار ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ اس آگ کے اندر، اسی کے تم مستحق تھے. تو مختلف جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. سورہ ہود میں فرمایا کہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، کہ یہ وہ دن ہے جو سارے لوگوں کے جمع ہونے کا، اکٹھے ہونے کا دن ہے. وذالک یوم مشہود، اور یہ حاضری کا دن ہے، یہ گواہی کا دن ہے. اس دن سارے احوال جو ہیں وہ بیان کر دیے جائیں گے، واضح کر دیے جائیں گے. جو کچھ بھی ہوگا سارے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. یہ کتاب حیات ان کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی. اور سورہ واقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولین، کیا ہمارے وہ پرانے آبا جو ہیں جن کو مرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، کیا وہ بھی؟ تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات واضح کر دیجئے کہ ان الاولین والآخرین لمجموعون، کہ اولین اور آخرین، گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے، سارے کے سارے جو ہیں وہ اس دن جمع کر دیے جائیں گے. ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، زندگی دے کر مالک ان کو کھڑا کرے گا احتساب کے لیے، جواب دہی کے لیے. الی میقات یوم معلوم، یہ جو معلوم اور مقرر دن ہے، اس مقرر دن کے وقت ان کو ضرور بالضرور جمع کیا جائے. تم اولین کی بات کرتے ہو، سارے کے سارے اولین اور آخرین سب کے سب جمع کیے جائیں، دست بستہ کھڑے ہوں گے اپنے مالک کے سامنے. یہاں یوم التغابن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس یوم القیامہ کے بارے میں جتنے بھی دن آئے ہیں، یوم الفصل آیا ہے، یوم الحشر آیا ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ، قیامت کے جتنے بھی نام اللہ کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، سب سے زیادہ وسیع المعنی یہ لفظ ہے. غبن کے معنی غفلت یا بھول کے بھی ہوتے ہیں،
اپنے حصے سے محروم رہ جانا، ایک شخص کا غیر محسوس طریقے سے کاروبار میں یا باہمی معاملے میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا یا نقصان دے دینا، اس سے مغبون جو ایک لفظ بنتا ہے، مغبون اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ذہانت میں کمزور ہو اور ضعیف الرائے ہو، جس کی رائے کمزور ہو، جو دھوکہ کھا جانے والا انسان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان فیہما مغبون کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دھوکہ کھا جانے والی ہے، فریب کھا جانے والی ہے۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور تندرستی ہے، کہتے ہیں نا جوانی دیوانی، جب گرم سیال خون انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہو اور تن و مند انسان ہو، صحت مند ہو، تو وہ زمین پر چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اس جیسی مخلوق اور کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ مالک الملک انسان کو یہ تعلیم فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو، نہ تمہارے اس اکڑ کے چلنے سے اس زمین کے اندر کوئی شگاف واقع ہوگا اور نہ تمہاری گردن تن کر پہاڑ جیسی بلندی اختیار کر سکتے، تم تو بہت ہی کمزور آدمی ہو، ایک کانٹا چپ جائے تو تمہاری چین بول جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ فیہما مغبون کثیر من الناس، جن کے اندر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دھوکہ اور فریب کھائے ہوئی ہے۔ ایک صحت اور تندرستی ہے اور دوسری فراغت ہے، یہ دولت کی فراوانی ہے اور زندگی کی آسانیاں جو ہے یہ انسان کو بدمست بنا دیتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے اس آزمائشی دور میں، اور اس طرح سے نافرمانی کی روش اختیار کر کے اس بدانجامی کا مستحق بنتی ہے۔ اس سے جب تغابن کا لفظ بنتا ہے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دو یا زائد آدمیوں کے درمیان غبن واقع ہونے کا مفہوم اس سے نکلتا ہے۔ تغابن القوم، بعض لوگوں کا بعض لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینا یا ان کو نقصان سے ہمکنار کر دینا، نقصان پہنچا دینا، تجارت میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نقصان اٹھانا، یہ بھی اس سے ایک معنی نکلتا ہے۔ اور اللہ کی اس لارب کتاب میں ایمان قبول کرنے والے، اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے والے اور کفر کی روش اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے رویوں کی وجہ سے اس چیز کو جو ہے تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ منافقین کے بیان کے تسلسل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، دنیاوی مفادات کے حصول میں ایسے اندھے ہو گئے کہ ہدایت کی بجائے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، اور فرمایا کہ ان کی تجارت جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی وجہ نہیں بن سکتی، ان کے لیے نفع بخش دے۔ سورہ آل عمران میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ بلا شک و شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے عہد کو، اللہ سے کیے گئے عہد کو اور اپنی جو قسمیں ہیں ان کو دنیا کے حقیر معاوضے کے عوض بیچ دیا ہے، سودا کر لیا ان کا، اس عہد و پیمان سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس دور میں یہ ناکامی سے ہمکنار ہونے والے، نقصان اٹھانے والے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ فرمایا قیامت کے دن یوم التغابن کے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔
مومنین کے بارے میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، سورہ توبہ میں، کہ بلا شک و شبہ اہل ایمان نے اپنی جانوں اور مالوں کے عوض جنت کا سودا کر لیا۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے بیچ دیتے ہیں، سب کچھ اپنا چھوڑ دیتے ہیں، تجارت سے کمایا ہوا مال ساری زندگی کا اندوختہ جو ہے وہ کفار کے سامنے پھینک کے چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ہجرت میں ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے اپنے ایسے بندوں۔ کہیں سورہ فاطر میں فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، ایک کفار کا رویہ کہ کفر کی روش کے اوپر جمانے کے لیے جو رویہ، جو طرز عمل، جو دنیاوی مفادات ان کو مجبور کرتے ہیں، فرمایا یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والے، اور یہ تجارت جو ہے یہ ان کے کام آنے والی نہیں، کوئی نفع کا سودا نہیں ہے۔ اور یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ بلا شک و شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، یعنی اس نیت اور ارادے سے اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں کہ اس کو سمجھیں گے، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ راہ عمل ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو استوار کریں گے، صلاۃ کو قائم کر کے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے بطور رزق کی، جو وسائل حیات مہیا فرمائے، خوش دلی سے فرمایا ہماری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے خرچ کریں گے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور علانیہ طور پر، جیسا موقع ہو۔ فرمایا یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو کبھی نابود ہونے والی نہیں، جو کبھی برباد ہونے والی نہیں، جو کبھی نقصان سے دوچار ہونے والی نہیں۔ لیجوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بھرپور انداز میں ان کا اجر ان کو عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اور زیادہ اس کے اندر اضافہ فرمائے۔ انہ غفور شکور، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا اور بہت زیادہ قدردانی فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو تغابن کا لفظ ہے یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، فرمایا وہ دن کہ جس دن تم جمع کیے جاؤ گے وہ اکٹھا کرنے والا دن سارے انسانوں کو، ذالک یوم التغابن، اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے اس دوڑ میں اپنا نقصان کر لیا ہے، اس تجارت میں گھاٹے کا سودا کیا ہے، نقصان کے اندر چلا گیا ہے، اور کون ہے کہ جس نے بھرپور انداز سے پوری ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، پورے شعور اور ادراک کے ساتھ وہ مبارک سودا کاری کی ہے کہ آج جملہ مفادات، جملہ فوائد اس نے سمیٹ لیے، اس دن پتہ چلے گا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن ایک گروہ جو ہے وہ جنت کی لازوال نعمتوں میں جائے گا اور دوسرا جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، جس کے بارے میں صحابہ کرام ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بھائیو کامیابی کا دن آج نہیں آنے والا ہے، اور اس کے لیے وہ سرگرم عمل رہتے تھے، آتش زیر پا رہتے تھے، مصائب اور آلام کو انگیز کرتے تھے اور یہاں جمع مردی دکھاتے تھے۔ فرمایا وہ ہار اور جیت کا دن، جس دن پتہ چلے گا کہ کون ہار گیا اور کون جیت گیا، جو اس دن جیت گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو اس دن ہار گیا وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکے۔ فرمایا اس دن پتہ چلے گا جتنے غمن ہوئے، جہاں لوگوں نے پردہ ڈالا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، نقصان دیا ہے،
کتنا نے حق کیا ہے، یہ اس دن پتہ چلے گا۔ سب کچھ کھول کے واضح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ تم جیتے یا ہار گئے۔ میرے بھائیوں، وہ دن ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی دریا میں یا سمندر میں اپنی انگلی ڈبو دے اور پھر کھینچ کے لگا دے۔ اس انگلی کے ساتھ پانی کی جتنی مقدار لگی رہ گئی ہے، وہ اگر سب کو اگر آپ نچوڑ کے کریں تو ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ فرمایا جیسے دریاؤں اور سمندروں کے پانی کے مقابلے میں یہ قطرہ آپ جو تمہاری تاری انگلی کے ساتھ جو پانی لگا رہ گیا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ حیثیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی تمام سے اپنی کتاب مقدس میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو ہوشیار کرتا ہے۔ کس قدر انسان کو اس معاملے میں ہوشیاری دکھانا چاہیے اور خبردار رہنا چاہیے کہ اصل جیت تو وہ ہے کہ جس کے بعد کبھی ہار کی طرف، ناکامی کی طرف کوئی معاملہ نہیں ہو، اور اگر وہاں ہار گئے تو کبھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے کس قدر فکر مندی کی ضرورت ہے، کس قدر ہوشیاری اور چالاکی کی ضرورت ہے۔ یہ انسان جو ہے، یہ آدم کا بچہ اس دنیا کے چند روزہ مفادات کے لیے کتنا ہوشیار اور چالاک ہے۔ آپ بازاروں کے اندر کس طرح سے غبن کرتے ہیں، اپنے مال کے نقائص کو چھپاتے ہیں، خوشنما چیز سامنے رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والے شکار بنے، اور پیچھے سارے کا سارا گند سڑا ہوا مال رکھا جاتا ہے۔ کتنی ہوشیاری ہے اپنے جیسے انسانوں کو، بلکہ اپنے سے بھی زیادہ چالاک انسانوں کو یہ آدم کا بچہ جو ہے اس طرح سے غبن کا شکار بناتا ہے۔ حالانکہ یہ زندگی کیا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ روز مرہ کے مشاہدات ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چند ماہ سال کا معاملہ ہے، یہ آگے بڑھتا ہے اور اس فصل کی طرح یہ پھر بس بن کے رہ جاتا ہے، اسی زمین کے پیٹ کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود دنیا کے معاملے میں کتنا ہوشیار اور چالاک ہے۔ حالانکہ اس سے کئی زیادہ اگر وہی نسبت و تناسب رکھا جائے تو اس سے کئی زیادہ اسے ہوشیاری اور چالاکی دکھانی چاہیے آخرت کے بارے میں۔ اس کے دل کے اندر یہ فکر مندی ہونی چاہیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کسی سے معاملہ کر رہا ہوں، کیسا بھی معاملہ ہے، کیسا بھی وقت گزر رہا ہے، کیسا موقع ہے، ہر معاملے میں اس کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ میرا آرام کرنا، یہ میرا کھانا پینا، یہ بچوں کے ساتھ مشغول رہنا، یہ دنیاوی کاروبار کے اندر مشغول رہنا، ان سارے اوقات میں میں آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں، یوم التغابن کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ یہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنے کے لیے انسان کیسی کیسی چالاکیاں دکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مشاہدے سے گزرتی ہیں، لیکن وہ رب العالمین انسانیت کو جھنجھوڑتا ہے تاریخ انسانیت کے حوالے سے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں، بڑے ناز اور نام کے اندر پلے ہوئے، بڑی قوت و طاقت کے حامل، لیکن اس طرح سے بدانجامی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ وہ اجتماعی ہار جیت کا دن، جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس کا خیال رکھو۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ فرمایا جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور اس ایمان کا تقاضا اعمال صالح کی صورت میں پورا کر دکھائے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کے وبال سے اس کو بچا دے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوئی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ صف اسی مسبحات کے سلسلے کی سورہ ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے اقراریوں، دعویٰ کرنے والوں، میں تمہیں بتا دوں وہ تجارت کہ جو تمہیں اس المناک انجام سے بچانے والی ہے، نجات دینے والی ہے۔ کیا چیز ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور مجاہدہ کرو، کوشش کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو اپنے فائدے اور نقصان کا تمہیں کوئی ادراک ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر طرز عمل ہے۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، فرمایا تمہارے گناہوں کو وہ مالک معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی، اور پاکیزہ مساکن گھر رہنے کے لیے تمہیں عطا فرمائے گا، فی جنات، ہمیشہ نعمتیں بری جنت کے اندر، سارے مال اور اسباب، ساری آسانیوں کے ساتھ اس جنت کے اندر تمہیں ایسے پاکیزہ گھر دے گا رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس کا کوئی تصور کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی انداز سے یہ بات ان کے سامنے رکھتا ہے کہ انسان کہیں بے خبری میں نہ مارے جائیں۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ، وہ عظیم کامیابی اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث بیان کرتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما ينتظر احدکم الا غنى متغیا، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نہیں انتظار کرتا مگر یہ جو فراخی ہے مال اور اولاد کی، دنیا کے وسائل کی۔ فرمایا کیا اس کا انتظار کر رہے ہو کہ جو تمہیں سرکشی اور بغاوت کی طرف لے جائے، جو تمہیں غافل کر دے اپنے مالک کی یاد سے، تمہیں سرکش اور باغی بنا دے؟ کیا اس کے انتظار میں لگے ہوئے؟ تمہیں اپنے انجام کی کوئی خبر ہے کہ دنیا کی فراخی کے پیچھے تمہاری تمنائیں جو ہیں وہ پلتی بڑھتی رہتی ہے، حالانکہ یہ فراخی جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف، سرکشی اور بغاوت کے اندر لے جانے والی ہے، غفلت کے اندر لے جانے۔ فرمایا او فقر منسین، یا جو یہ جو فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فقر و فاقہ بسا اوقات انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ بلا دینے والا فقر، یہ تنگ دستی جو انسان کے ذہن سے سب کچھ بلا دیتی ہے، توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا اس کا انتظار میں لگے ہوئے ہو اور یہ مہلت عمری گوا رہے ہو کہ فراخی آئے گی اور یہ کروں گا، اور فراخی آئے گی تو تمہارے آل و عیال کے ساتھ لے کے جائے گی ہلاکت اور بغاوت کی طرف، سرکشی اور بغاوت کی طرف۔ یا چاہتے ہو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے تو خوش دلی سے اس کی راہ میں خرچ کرو اور آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرنے کی کوشش کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فقر و فاقہ آ جائے سمجھنے سے پہلے کہ سب کچھ بلا کے رکھ دے تمہارا، یا ایسی بیماری جو سب کچھ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ دیکھیے صحت و تندرستی ہوتی ہے تو انسان کا معاملہ چلتا ہے، لیکن جب کبھی بیماری انسان کو گھیر لیتی ہے تو پھر انسان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس کی ساری عمارت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ فراخی اور صحت جو ہے، یہ صحت اور تندرستی جو ہے، یہ گوا رہے ہو اس بیماری کے انتظار میں کہ جو سب کچھ بگاڑ کے رکھ دے، یا وہ بڑھاپا جو انسان کو بالکل پلٹا دیتا ہے عقلی طور پر، ذہنی طور پر،
کہ ہوش مند انسان جو ہے وہ بے ہوشی کی باتیں کرنے لگتا ہے. بڑھاپے میں انسان آپ دیکھیں بچوں جیسی حرکتیں کرتے، اس لیے کہ وہ اعتدال جو ہے وہ عناصر میں نہیں رہتا، تو انسان جو ہے وہ ہوش مندی والا انداز نہیں اختیار کرتا. فرمایا یہ آج جو ہوش مندی ہے، یہ جو جوانی ہے، یہ گرم سیال خون جو ہے وہ رواں دواں ہے، یہ گوا رہے ہو غفلت کے اندر اس بڑھاپے کے انتظار میں کہ جو سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا. او موتن مجہزن، یا ناگہاں یکایک اچانک آ جانے والی موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ تمہیں تلافی مفاد کے لیے سوچنے کا ذرہ برابر بھی موقع نہ ملے. یہ آئی قضا اور تم چلے گئے. دیکھیے کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو آخرت کے بارے میں فکر مندی کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ زندگی اور اس کی جو آسانیاں ہیں، یہ جو فراخی ہے اس مہلت عمری کو جو ہے قبل اس کے کہ یہ تمہیں سب کچھ میسر نہ رہے، تم سے چھن جائے، اس سے قبل جو ہے یہ ساری توانائیاں اپنی ضائع کر رہے ہو اور غفلت کے اندر پڑے. اب الدجال شر غائب، جو وہ غائب شر ہے کہ جس کے انتظار میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ قرب قیامت کا جو فتنہ ہے کہ جو انسانیت کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا، زیادہ تر انسانوں الا ماشاءاللہ کیا اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اب الساعۃ ادھا و امر، یا قیامت کی اس گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو کہ جو بہت ہی سخت اور تلخ ہے، جب آتی ہے تو پھر یہ سارا نظام کائنات جو ہے یہ درم برم ہو جائے. وہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہو کہ جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا یہ راہ چلتا ہوا مسافر، کہ اس کی نظر جو ہے اپنے مقصد کے اوپر، اپنی منزل کے اوپر ہوتی ہے، یہ پاؤں پھیلا کے کہیں نہیں بیٹھتا، پوری ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، خبرداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو انہوں نے اسی حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت بری بات کی روشنی میں کہا اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، شام کے آنے سے پہلے صبح کے یہ صبح اور دن کے جو اوقات ہیں ان کو غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ اٹھانے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کر لو تو صبح کے آنے سے پہلے یہ جو رات کے اوقات ہیں ان کو غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ حاصل کرنے. کمزوری مرض کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. تو میرے بھائیوں، وہ جو اجتماعی جواب دہی کا دن ہے کہ جس کے لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ انسانوں، آدم کے بچوں، یاد رکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہارے کیے کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا. جو اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی بادشاہی میں داخلے کا جس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، فقط فاز، بس وہی کامیاب ہے، باقی سب ہار گئے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن کی جواب دہی سے اور کڑے احتساب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ جس دن تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اپنے مالک کی طرف لوٹایا جائے گا اور ہر ایک کو بھرپور بدلہ دیا جائے گا اس کی کمائی کا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں. یہ اجتماعی جواب دہی اور انفرادی جواب دہی کا دن ہے، اس کے لیے آج فکر کرنے کا معاملہ ہے. اللہ کی کتاب نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اس دن سارے رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ما اجبتم، تمہاری دعوت کا کیا جواب تمہیں ملا.
सब कहेंगे मालिक तू ही जानने वाला है, हमें कुछ मालूम। और फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात बयान फरमाई गई है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या तूने या तुम्हारी माँ ने ये बात कही थी कि अल्लाह के अलावा हम दो इलाह हैं, हमको मानो, तो वो इंतहाई डर और खौफ के साथ अल्लाह के सामने ये बात कहेंगे कि मालिक हमने ऐसी बात नहीं, अगर हमने कही होती तो तू जानने वाला है, जो हमारे नफ्स में है, हमारे दिल में है, वो तू जानने वाला है, और जो तेरे दिल में है वो हम नहीं जानते। जब तक उनके दरमियान में मौजूद रहा मैं उस हद तक गवाही देता हूं, उसके बाद जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उनके ऊपर निगहबान और निगरान था। अगर तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इनको माफ कर दे तो तू अल अजीज और अल हकीम है, कोई तेरे फैसले के अंदर रुकावट डालने वाला नहीं। फरमाया उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ये फरमाएगा कि ये वो दिन है यौमो यनफउ सादिकीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है कि सच्चे लोगों की सच्चाई के सिलसिले में उनको सही मानों में फायदा देने वाला है कि इन्होंने सच्चाई इख्तियार की, तौहीद को इख्तियार किया है जो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई, और शिर्क से तागूत परस्ती से मुख्तलिफ रहे हैं जो कायनात का सबसे बड़ा झूठ और फरेब। तो इनकी सच्चाई इस दिन को इन्हें फायदा पहुंचाने वाली है। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीन फीहा, फरमाया इनके लिए वो नियामतें बड़ी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और हमेशा हमेशा इनके अंदर ये रहेंगे। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, फरमाया ये सबसे बड़ी कामयाबी। तो इस अंदाज से मेरे भाइयों अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने ये बात रखना है कि आज जिंदगी है तो कल मौत से हमकिनार होना है, और मरे बाद क़यामत का वो दिन है कि अपने मालिक की बारगाह में पेश होना है जवाबदेही के लिए। उससे कभी जो है पूरी होशियारी के साथ और खबरदार बनकर फिक्रमंदी के साथ दुनिया के ये मामलात को हमने चलाना है, ईमान और अकीदे का मामला हो या दुनियावी मामला, बीवी बच्चों के साथ रहन सहन हो या माहौल और माशरे का मामला हो, हर मामले में हमने ये बात अपने पेश नजर रखनी है कि हार और जीत की इस दौड़ के अंदर कौन सा तर्ज अमल जो है हमें जीत से हमकिनार करने वाला है, कामयाबी से हमकिनार करने वाला, और कौन सा तर्ज अमल और रवैया है कि जो उस दिन हमें नामराज और नाकाम करने वाला है। ये एहसास जो है हमारे दिलों के अंदर अगर बेदार हो जाए तो मेरे भाइयों फिर ये ईमान हमें फायदा देगा, और इस तरह से इस ईमान का हम सही मानों में तकाजा पूरा कर सकेंगे, और यही चीज जो है दुनिया वालों के लिए भी नफा बख्श होगी कि अगर इस तरह से हम आगाह रहे, शऊर और इदराक के साथ मामला करते रहे, तो जो पकार हम लगाएंगे वो पकार एक नुमाइंदा पकार होगी और इंसानियत उसकी तरफ मुतवज्जी होगी। लेकिन अगर हमारे काल और हाल के अंदर तजाद होगा तो ये तजाद जो है उस दिन भी हमें बर्बादी से हमकिनार करेगा। ईमान के दावे की अलग और इंसानियत के लिए भी ये बात कोई फायदामंद नहीं है। ये गबन वाली बात होगी कि जिस खैर को हम पेश कर रहे हैं उस खैर का नुमाइंदा नहीं बन रहे, उस खैर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, उस खैर को खुद नहीं इख्तियार कर रहे। ये वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी कि जो अल्लाह की बंदी की तरफ मखलूक को बुलाए और ये कहे व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले इस कौल के ऊपर अमल करने वाला, इसको इख्तियार करने वाला। तो इस तरह से मेरे भाइयों अगर इस होशियारी के साथ और इस शऊर और बेदारी के साथ हम मामला करेंगे तो उस दिन जो है उस हार से, उस दिन के नुकसान से अपने आप को बचाएंगे, और हमारा यही तर्ज अमल जो है अल्लाह के बंदों के लिए भी नफा बख्श होगा इस दुनिया की जिंदगी में, और हमारे लिए अज्र और सवाब गोया अपने मालिक की बारगाह में बढ़ता चढ़ता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मालिक मुझे, आपको और सारी इंसानियत को इस बात की तौफीक दे और हमारे काल को हाल में बदल दे, हमारे तजादात को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा दे,
ہمارے سیرت اور کردار کے اندر جو نقص ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی کر دے.